ہمارے ساتھی اکیڈمی کے اراکین بھی یہاں ہیں. میں یہاں آج ایک تجزیاتی مضمون پیش کر رہا ہوں. عنوان ہے کرناٹک میں اردو موجودہ صورتحال. ایک قومی سیمینار کے لیے ملک بھر میں مختلف ریاستوں میں جو اردو کی سمت و رفتار موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اپنی ریاست کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا. میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد قدیم ریاست کرناٹک میں زبان اردو کے اولین نقوش دکنی کی آبیاری میں دیکھے گئے. اس دور کے دکنی کے عظیم المرتبت شعراء میں حضرت خواجہ بند نواز، میراں جی، فخر الدین نظامی، نصرتی، خواسی نے دکنی زبان کی ترقی اور مقبولیت کے لیے راہیں ہموار کی ہیں. حیدرآباد کی آصفیہ حکومت جس کے تحت کرناٹک کے کئی شمالی حصے مثلا گلبرگہ، رائچور، بیدر زیر نگرانی رہے، وہاں اردو نہ صرف بول چال کی بلکہ انتظامیہ کی بھی زبان رہی. واضح ہے بلا تفریق مذہب ملت اردو زبان پروان پاتی رہی. 1947 میں ملک میں حصول آزادی کے بعد ہندی کے نام پر جس طرح منظم اور منصوبہ بند طور پر اردو کے ساتھ سلوک جو کیا گیا وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے. پھر 1956 میں ریاستوں کی لسانی بنیادوں پر تشکیل کے زیر اثر کرناٹک میں اردو زبان بھی متاثر ہوئی. آج بھی کنڑا کے بعد اردو دوسری بڑی زبان ہے جو بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، مگر اس زبان کو وہ مقام و مرتبہ اب تک حاصل نہیں ہوا جس کی وہ مستحق ہے. اس صورتحال کے لیے یہاں ریاست میں برسر اقتدار حکومتیں جس حد تک ذمہ دار ہیں اسی حد تک خود اردو والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ریاست میں 6 جولائی 1980 اس دن کرناٹک میں کنڑا زبان کو فوقیت دینے اور ذریعہ تعلیم، انتظامیہ اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے گوکاک کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کی سفارشات پر اردو کو جس حد تک بے وقت کیا گیا یہ ہم سب کے سامنے ہے. اردو زبان دیگر اقلیتی زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بولی اور پڑھی جانے والی زبان ہے. کنڑا کو اہمیت مل گئی مگر دیگر اقلیتی زبانوں جیسے اردو، تمل، تیلگو، مراٹھی وغیرہ کو دانستہ طور پر فراموش کر دیا گیا. اردو ذریعہ تعلیم. حصول آزادی اور لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی اثر نو تشکیل نو کے بعد کرناٹک میں اردو ذریعہ تعلیم عروج پر رہا. اردو مدارس اردو بولنے والے طبقے کی پہلی ترجیح ہوا کرتے تھے. مدارس میں اساتذہ کی لگن اور محکمہ تعلیمات عامہ کی معقول نگرانی میں اردو ذریعہ تعلیم ترقی کی راہوں پر گامزن رہی، مگر بتدریج ان مدارس میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعلیمی معیار میں گراوٹ آتی چلی گئی. والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انگریزی میڈیم اسکولوں کا رخ کرنے لگے. پیشہ وارانہ ان پروفیشنل کورسز کی بڑھتی مقبولیت نے اردو ذریعہ تعلیم کو متاثر کیا. عام طبقے کے بچے ہی اب ان اسکولوں کا رخ کرتے ہیں. ان مدارس کا اہم مسئلہ طلبہ کا ترک تعلیم بھی رہا ہے، جہاں عام طور پر 7ویں جماعت یا پھر 10ویں جماعت کے بعد بچے یعنی طلبہ چھوٹے موٹے کام کاج میں یا ذریعہ معاش کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. 1985 کے آس پاس ریاست میں اردو مدارس کی منظم نگرانی کے لیے اردو اساتذہ کی انجمن نے محکمہ تعلیمات میں علیحدہ اردو ڈائریکٹریٹ کا پرزور مطالبہ کیا. کافی ٹال مٹول کے بعد 1987 میں دیگر اقلیتی زبانوں کے ساتھ جوڑ کر اردو اقلیتی زبانوں کا ڈائریکٹوریٹ تشکیل دیا گیا، مگر بتدریج اس محکمے کی کارکردگی مایوس کن ثابت ہونے لگی. اردو مدارس میں بنیادی سہولیات کی کمی اور حکام کی عدم دلچسپی کے باعث پچھلے 10 برسوں میں اردو مدارس کی تعداد 5000 سے گھٹ کر 4000 پر پہنچ گئی ہے.
اردو مدارس کی زبوں حالی دور کرنے اور حالات کو مثبت طور پر بہتر بنانے کے لیے انجمن ترقی اردو شاخ کرناٹک نے وظیفہ یاب مسلم IAS افسران پر مبنی ایک تجزیاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ریاستی سطح پر اردو سکولز کا مشاہدہ کرنے کے بعد رپورٹ تیاری کے مراحل میں ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ کرناٹک حکومت میں وزیر بنیادی تعلیم اور متعلقہ محکمے کے افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد حکومت کی جانب سے ایک لائحہ عمل مرتب ہوگا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی 1977 میں کرناٹک اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے قائم کردہ اس سرکاری ادارے میں خاطر خواہ کام ہوا ہے، مگر حالیہ برسوں میں 2019 سے 2024 تک اکیڈمی کی تشکیل نو التوا کا شکار رہی۔ حکومت اور اردو داں طبقے کی تساہلی نے ریاست کے اردو بولنے اور پڑھنے والوں کو اس ضمن میں شدید مایوس کیا تھا۔ اب سال رواں مارچ کے مہینے میں اکیڈمی تشکیل پائی ہے اور کوششیں جاری ہیں کہ اشاعتی اور عوام پرور پروگراموں کے ذریعے اکیڈمی کی کارکردگی کو فعال کیا جائے۔ اردو اخبارات اور میڈیا پر ایک نظر۔ آزادی سے قبل اردو صحافت کرناٹک میں کافی متحرک تھی۔ بتدریج اخبار بینی کے ذوق و شوق میں قارئین کی عدم دلچسپی، اخبارات کے لیے اشتہارات کی کمی، حکومت کی جانب سے اردو اخبارات کے لیے اشتہارات کی فراہمی میں کوتاہی کے باعث کئی سرکردہ اردو روزنامے اور ہفت روزہ اخبار روپوش ہو گئے۔ بنگلور سے اب 3 اخبارات مستقل طور پر شائع ہو رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی لائق تحسین رہی ہے۔ نہیں معلوم کہ قارئین کی تعداد میں گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی کمی کے باعث کن حالات سے یہ اخبارات دوچار ہوں گے۔ قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بنگلور کے علاوہ گلبرگہ وہ واحد مرکز ہے جہاں سے اردو کے 3 اخبارات نکلتے ہیں۔ بیدر سے 2 اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ شیموگا سے ایک روزنامہ جاری و ساری ہے۔ باقی ہبلی بلگام کے اخبارات کبھی کے انتقال فرما چکے ہیں۔ دوردرشن بنگلور سے ہفتہ وار اردو کا ایک پروگرام جاری ہے جس پر سازشی سائے منڈلا رہے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کے ہفتہ وار اردو پروگرام بنگلور میں تقریباً بند ہیں۔ گلبرگہ سے پروگرام جاری ہے مگر اس کی رفتار مدھم سی ہو گئی ہے۔ ان دنوں کئی یوٹیوب چینلز اردو کے بنگلور اور دیگر مقامات سے میدان میں ہیں۔ مقامی خبروں کے ساتھ دیگر موضوعات پر ترسیل کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، مگر 2-3 چینلز کے علاوہ دیگر کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں نظر آتی۔ حکومت کی اردو سے غفلت، اس پہلو پر میں نے جائزہ لیا ہے۔ ہر سال یوم تاسیس یعنی راجیوتسوا کے موقع پر اردو شاعروں، ادیبوں، صحافیوں اور اردو انجمنوں کے لیے اعزاز راجیوتسوا ایوارڈ سے نوازا جاتا رہا، مگر پچھلے چند سالوں سے اردو والوں کو فراموش کیا جاتا رہا ہے۔ اس ضمن میں اردو بولنے والے وزراء اور ارکان اسمبلی و کونسل کی عدم دلچسپی بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ریاست کی ثقافتی پالیسی، سانسکرتکا نیتی، کلچرل پالیسی جو جب بھی مرتب ہوتی ہے، اس میں جو پروگرام بنتے ہیں اردو کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ریاست کی کئی یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبوں میں اساتذہ کی آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ سرکاری ڈگری اور PU کالجوں میں بھی خالی آسامیوں پر پر کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اردو انجمنیں، ریاست کے ہر شہر میں اردو انجمنوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے۔ روایتی طرز کے مشاعروں کے انعقاد کے علاوہ دیگر اشاعتی اور زبان کی ترویج کے حوالے سے پراسرار خاموشی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ انجمن ترقی اردو شاخ کرناٹک کی تجدید نو کے بعد حالیہ برسوں میں کچھ عملی اقدامات روبہ عمل ہیں۔ ریاست میں انجمن کی گلبرگہ شاخ فعال رہی ہے۔ مشاعروں سے آگے اردو میں کرنے کے کام بہت ہیں۔ اس ضمن میں آگہی کا پھیلا ہوا فقدان،
चारों समत नजर आता है। मजमून के आखिरी मरहले पे पहुंचा हूं। बहैसियत मजमूई उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से शोरा, उदबा, सहाफ़ियों, तज़िया निगारों की निगारिशात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुस्तकिल तौर पर पेश होती रही हैं। रियासती सतह पर उर्दू अकादमी और दीगर रियासतों की एकेडमियों से भी एजाज़ात तफवीज़ होते रहे हैं। ताहम उर्दू दान तबके पर यह खुद का मुसल्लत करदा बेनयाजी का जमूद तारी है। गौर व खौस और नशस्तें तो बहुत होती रही हैं। ज़बान की तरक्की, ज़रिए तालीम में सुधार और दीगर उमूर पर मुस्तकिल मिजाजी और अरबाब इख्तिदार से अपना मुतालबा मुदल्लल रखकर मराआत और अपना हक हासिल करने के मामले में बेनयाजी ने उर्दू के कास को ग्रहण ज़दा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।